یہ بتائیے گا، ویسے تو یہ ہم ہر سال ہی سنتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ عوامی بجٹ ہے، اس بجٹ کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے سارا دیکھا، کس طرح کا بجٹ ہے، کیسا بجٹ ہے عام آدمی کے لیے؟ دیکھیے فرینکلی میری توقعات سے بہتر ہے۔ اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 یا 4 چیزیں خاص طور پہ اس میں جو بجٹ کے خسارے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ 4 یا 5 سال پہلے جو بجٹ کا خسارہ تھا وہ 9% سے اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے، اب یہ 4% سے نیچے آ گیا۔ یہ بہت فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ یہ بہت بڑا آپ سمجھیے کہ ایک کامیابی ہے۔ 9% بجٹری خسارے سے آپ اگر 4% پہ آ جائیں، اس کا جو اثر ہے وہ عام آدمی کے اوپر فوری تو نہیں آتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے تو پھر وہ 2 کام کرتے ہیں، وہ نوٹ چھاپتے ہیں اس خسارے کو پر کرنے کے لیے، اور وہ بینکوں کے پاس مزید ادھار لیتے ہیں اس خسارے کو پر کرنے کے لیے، اور جب نوٹ چھپتے ہیں تو پھر وہ مہنگائی کا بوجھ آتا ہے اور وہ پھر عام آدمی آپ کو اور مجھے جو ہے ہمارے کندھوں پہ آ جاتا ہے۔ اور جب ادھار لیا جاتا ہے، جب حکومت آ جاتی ہے ادھار لینے کے لیے، تو پھر جو نجی صنعت کار ہیں ان کے پاس ادھار لینے کے لیے پیسے نہیں بچتے اور وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے۔ اب کیونکہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ اتنی تیزی سے نیچے آیا ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کا جو اثر ہے مہنگائی قدرے کنٹرول میں رہے گی، اور ٹھیک کچھ ہے، اضافی پیسے بینکوں کے پاس ہوں گے جو پھر نجی شعبہ جو ہے، نجی صنعت کار جو ہیں وہ ادھار لے سکتے ہیں اور پھر ایکسپینڈ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو روزگاری کے مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی جو ہے کامیابی مجھے حکومت کی نظر آئی۔ پھر کوئی 50 ارب روپے کا جو ہے وہ سیلری کلاس کو ریلیف ملا ہے، اس میں امید زیادہ تھی 100 بلین تک چلا جاتا اور زیادہ بہتر ہو جاتا۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اوپر جو پہلے ٹیکس تھا 2%، وہ 1.25% کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے، تو دیٹ ول ہیو اے گڈ امپیکٹ آن ایکسپورٹس۔ پھر ریئل اسٹیٹ کو میرے حساب سے ریئل اسٹیٹ کو تقریباً 100 بلین روپے کا وہاں پہ ریلیف ہے، اور ریئل اسٹیٹ کا شعبہ جب ترقی کرنے لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ تقریباً 30-40 جو ایسوسیٹڈ انڈسٹریز ہیں جس میں الیکٹریکل ہو جائے، پلمبنگ ہو جائے، سیمنٹ ہو جائے، ان میں بھی بہتری آنے لگتی۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ مجھے جو میں شاید توقع نہیں کر رہا تھا اس بجٹ کے اندر جو نظر آئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دودھ، ڈیری مصنوعات، گھی، مسالہ جات، شیمپو، جوتے، ان تمام جو روزمرہ اشیاء بھی ہیں، جی ایس ٹی کے نفاذ سے عام آدمی پر بوجھ تو آئے گا، اور اسے اس طرح سے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ سیلریڈ جو کلاس ہے اس کے لیے تو تھوڑی بہتری آئی، لیکن یہ تو وہ اشیاء ہیں جو روز ہمارے استعمال میں آ رہی ہیں۔ جی، اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر کوئی اضافی بوجھ، کوئی میجر قسم کا اضافی بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر اس بجٹ کے نتیجے میں مجھے نظر نہیں آتا کسی بھی فگر کے اندر۔ کوئی مائنر معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی میجر اضافی بوجھ۔ دیکھیے پاکستان کے اندر زندگی آلریڈی بڑی تکلیف دہ ہو چکی ہے، اس کے اوپر بہت بوجھ ہیں۔ مجھے اس پرٹیکولر اس بجٹ کے نتیجے میں کوئی مزید اضافی بوجھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ہم درست سمت کی طرف گامزن ہیں، جو یہ بجٹ کیا بتاتا ہے، اس کی زبان کیا بتاتی ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ واقعی درست سمت کی طرف ہے؟ دیکھیے یہ اشاریہ نظر آتا ہے ہماری جس کو ہم کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ، یعنی کہ اکانومی کی گروتھ لیول کیا ہے۔ وہ حد جو رکھا گیا تھا وہ شاید 4.2% تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 3.7% پہ جو معیشت ہے وہ گرو کی ہے۔ یہ نشانی اس چیز کی ہے عام آدمی کی زبان میں کہ جو بحرانی کیفیت تھی معیشت کی، وہ بحرانی کیفیت اب نہیں رہی، شاید بحالی کے راستے پہ شروع ہو رہے ہیں، لیکن 3.7% کافی نہیں ہے۔ اب یہ کہہ لیجئے کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن وہ اتنی تیزی سے نہیں چل رہا کہ جو 30% پاکستانی آبادی جو شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے
وہ کہیں اوپر آ جائے گی یا ان میں سے کچھ لوگ اوپر آ جائیں گے. یہ اس سپیڈ پہ وہ اوپر نہیں آ پائیں. جو بے روزگاری کی شرح ہے 3.7% کی گروتھ کے اوپر کوئی اضافی نئی نوکریاں نہیں نکلیں گی.